غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جو اس کو ناگوار لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا۔ آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس موضوع کے تحت پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے غیبت اور اس کا کفارہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ آیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی یا بے خبری میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات اشارہ کرنا جو اس سے ناپسند ہو، اگرچہ وہ خواہ میں اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس سے غیبت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جو اس کو ناگوار لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اگر اس بھائی میں واقعی وہ چیز پائی جاتی ہو جو بیان کی جا رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس میں پائی جانے والی خامی اس کی غیر موجودگی یا بے خبری میں بیان کی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز جو اس میں پائی ہی نہ جاتی ہو جو تم بیان کر رہے ہو تو تم اس پر بہتان لگایا۔ دوستو اور اسلامی بھائیوں، کسی کا نام لے کر آنکھوں یا ہاتھ کے اشارے سے نام لے بغیر ایسے انداز سے بات کرنا کہ سننے والے مراد سمجھ رہے ہو، یا کسی کی نقل اترنا، لنگڑا کر چلنا یا بطور نقل کرنا وغیرہ یہ سب غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے۔ غیبت کا کفارہ توبہ ہے، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے، اس لیے توبہ کی شرطیں بھی ملحوظ ہونی چاہیے جو اسی طرح ہے۔ نمبر 1 گناہ سے باز آنا، نمبر 2 اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرنا، نمبر 3 آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرنا، نمبر 4 جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگنا اور اپنا معاملہ صاف کرنا، یعنی اس سے واضح طور پر آگاہ کیا جائے کہ میں نے فلاں وقت آپ کی اسی طرح غیبت کی تھی، لہذا آپ مجھے معاف کر دے۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر ڈر ہو کے جس کی غیبت ہم نے کی ہے اس کو بتانے سے معاملہ بگڑ جائے گا یا فساد پھیلے گا تو اس سے بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ آیا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے اور جن مقامات پر اور جن لوگوں سے اس کی غیبت کی ہے وہاں اس کی خوبیاں بیان کی جائے۔ میرے بھائیوں، جس طرح غیبت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اسی طرح غیبت سننا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز یا مسلمانوں کی غیبت سنے تو اس کا دفاع کرے، ایسا ممکن نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چغلخوری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسم کھانے والے بے وقار عیب گو اور چغلخور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں چغلخوری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغلخور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ غور کیجئے، اس حدیث میں واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ آئیے حدیث نبی سے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے چغلخوری کی قباحت وضاح ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کے باغات سے گزرے تو آپ نے 2 لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چیوٹی سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص چغلخوری کرے تو اسے چغلخور کے لیے چند باتوں کا اہتمام کرے۔ چغلخور جو کچھ کہہ دے اس کی تحقیق کر لے، کیونکہ چغلخور فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق یعنی بدعمل خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ چغلخور کو اس کی بری عادت سے روکے اور نرمی کے انداز میں اس کی خرابی اس کے سامنے ظاہر کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اچھے کاموں کا حکم دو اور برائی کاموں سے روکو۔
چغل خور جو کچھ کہہ دے اس کی بات میں اگر کسی کی اب جوئی اور جاسوسی میں نہ لگے جاؤ، کیونکہ ایسا کرنا منع ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کا بھیڑ میں ٹٹولا کرو۔ اللہ کے واسطے چغل خور سے اپنے کو محفوظ رکھے، کیونکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چغل خور کی کچھ چغل خوری کرنے لگے جاؤ اور دوسروں سے اس کی چگلی کھاتے پھرو کہ فلاں ایسا کہتا تھا، ورنہ تم بھی چغل خور کے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام مسلمان بھائی کو